اللہ نے اپنا عرش بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اوپر ہے، اور یہ عالم ناسوت کائنات کا نچلا حصہ ہے، تو اس کے نیچے شیطان نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، اور ہم وہاں رہ رہے ہیں جہاں شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مقام اسفل کیا ہے؟ مقام اسفل جو ہے وہ شیطان کا قلعہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا ہوا ہے، عالم احدیت میں اللہ نے اپنا عرش بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اوپر ہے، اور یہ عالم ناسوت کائنات کا نچلا حصہ ہے، تو اس کے نیچے شیطان نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، اور ہم وہاں رہ رہے ہیں جہاں شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ جو برمیوڈا ٹرائی اینگل ہے، اس کے بیچ میں نیچے سمندر کی تہہ میں مقام اسفل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے، امریکہ میں تھے سرکار کے ساتھ نیو جرسی میں، تو سرکار نے فرمایا کہ ہم نے چیک کیا باطن میں کہ امریکہ کی مٹی میں ایک تاثیر ہے، یہ بندے کے پیر کھینچتی ہے کہ یہاں بس جا، یہیں ٹھہر جا، یہاں سے جانا مت، یہاں سے جانا مت، یہیں ٹھہر جا، یہ کھینچتی ہے، اور کوئی سرزمین نہیں کھینچتی، یہ کھینچتی ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ بالکل اس کے نیچے کونے میں ابلیس کا قلعہ ہے، مقام اسفل، اس کے اثر کی وجہ سے۔ ویسے آپ امریکہ جائیں دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دو جاب کرتا ہے۔ بھئی سب لوگوں کو تو اچھی جاب نہیں ملتی نا، وہ تو بڑی ڈگریز حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کسی کو $200,000 پر ایئر کی جاب مل جائے، سب کو تھوڑی ملتی ہے۔ تو عام آدمی کی تو بس ایسے ہی ہے، دو جاب کرتا ہے آدمی۔ اچھا، دور بیٹھے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی امریکہ میں کتنے اچھے گھر ہیں، ہاں جی بڑے اچھے گھر ہیں، گاڑیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، ہاں جی گاڑیاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اس گھر کی مارگیج دینے کے لیے کتنی محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو؟ وہ اتنی بڑی جو گاڑی خریدنی ہے، اس گاڑی کی منتھلی پیمنٹ ہر مہینے جو دینی ہے، وہ کتنی دینی ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ پھر امریکہ میں رہنے کے لیے میڈیکل انشورنس ہر مہینے کی، اس کے بھی پیسے دینے ہیں، تو ہر چیز کے پیسے دینے، تو آدمی جو ہے سارے دن کام میں رہتا ہے مصروف۔ ایک جاب ختم کر کے آیا، پھر پارٹ ٹائم جاب کرنے چلا گیا، دو جاب کر رہا ہے، سارے دن کام پہ، رات کو تھکا ہارا آیا، سو گیا، صبح سو کے اٹھا، پھر کام پہ گیا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اسی چکر میں۔ کوئی مر گیا، کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے جی نو، میں نے تو جاب پہ جانا ہے، نو آئی ہیو نو ٹائم۔ یہ مسائل ہیں۔ اب یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں آزاد منش، کسی چکر میں پڑنے والے نہیں، یہ ہلکے لوگ ہیں، ان کی پاؤں میں بیڑیاں نہیں پڑی ہوئی، زنجیریں نہیں پڑی ہوئی، یہ اتنے پاؤں پھیلاتے ہیں جتنی ان کی چادر ہے۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کو قیدی بنا لیتی ہیں۔ Your desires imprison you۔ اب جو نیا یہاں سے جاتا ہے امریکہ، وہ تو کہتا ہے جی واہ، میں نے یہ گھر لینا ہے، میں نے یہ گاڑی لینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وہ لگ جاتا ہے بیچارہ بس۔ اب کچھ فقیر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا داروں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، خود بڑی اعلیٰ گاڑی چلاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں تم مہنگی گاڑی نہیں خریدا کرو، تم کہتے نہیں، تم نہیں کیا کرو۔ لوگ خود بڑے اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں نہیں یار کوئی سستے وستے کپڑے وال مارٹ سے لے آیا کر، ضروری تو نے میسیز جانا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ دوغلی پالیسی ہے فقیروں میں، خود تو بڑی اعلیٰ گاڑیاں چلاتے ہیں، خود تو بڑے اعلیٰ کپڑے پہنتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں کہ جی یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ تو نے وہ خود کمانا ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگا ہوا، اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ تو دنیا کے پیچھے نہیں لگا ہوا۔ یہی اعتراض سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کیا تھا۔ بھائی آپ دیکھیں 1000 سال پہلے
کیا معاملات ہوں گے دنیا کے. آپ نے کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے جو $40,000 کی شرٹ روزانہ خرید کر چینج کرتا ہو؟ $40,000 کی شرٹ نہیں نا. لیکن 1,000 سال پہلے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 دینار کا کرتا روز تبدیل کرتے تھے. ایک دفعہ پہن لیا پھر اتار کے دے دیتے تھے کہ اس کو نیلام کرو اور غریبوں میں بانٹ دو. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ تو فقیر ہیں، آپ 40,000 دینار کا کرتا روز پہنتے ہیں، روز نیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میرا اللہ مجھے قسم دے کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تو نے 40,000 درہم سے ایک دھیلی کم کا کپڑا نہیں پہننا. وہ مجھے قسم دیتا ہے تو میں اب اس کی قسم کی وجہ سے پہنتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں. تنقید کرنے سے پہلے اس کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے. پھر لوگ مثال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایسے ٹھاٹ باٹ نہیں تھے جو غوث اعظم کے تھے، 3 پتھر باندھتے تھے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حضور نے 3 پتھر باندھے تھے وہ غریبی کی وجہ سے باندھے. آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا محمد رسول اللہ کو رزق کی کمی تھی؟ اللہ کے محبوب کو رزق کی کمی تھی؟ جو پوری دنیا کو کھلا رہا ہے اپنے پلے سے، اس کے پاس رزق کی کمی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا. مجھے بھی یہ بات پتہ نہیں تھی، ابھی حال ہی میں مجھے پتہ چلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سواری استعمال کی. ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی تنگ دستی کی زندگی گزاری ہو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی سادگی کا یہ عالم ہے کہ نیچے فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. ارے بھائی 1450 سال پہلے کون سا اٹالین فرنیچر ملتا تھا مکے میں؟ خدا کا خوف کرو جاہلو، اس وقت کوئی یہ فرنیچر گدے ودے ملتے تھے؟ یہ جو آج ملتے ہیں میٹریسز وغیرہ، اس وقت تھے کیا؟ ابے جب تھے ہی نہیں تو کیسے استعمال کریں گے؟ اور پتھر کا بنا ہوا فرش تھا. یار اس وقت سنگ مرمر کہاں تھا؟ یہ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. یہ جو قالین اور یہ وہ سب موٹے موٹے قالین ہیں، یہ تو اب بعد میں ایجاد ہوئے ہیں نا. تو اس وقت لائف اسٹائل ایسا ہی تھا. لوگ آج کے زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو کتنے خوبصورت بیڈ پہ بیٹھے ہیں، حضور پاک تو چٹائی پر بیٹھتے تھے. ابے اس وقت اٹالین فرنیچر تھا؟ یہ اس طرح کے جو کاؤچز ہیں اس وقت ملتے تھے؟ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی. ایسے ہی بس ادھر ادھر کی بڑکے مارتے رہتے ہیں بیچارے. ایک شخص آیا سرکار گور شاہی کے پاس، مولانا تھے 2، راول پنڈی سے آئے تھے. سرکار نے فرمایا جی پوچھو، کوئی بات پوچھنی ہو تو. انہوں نے کہا جی تعلیم تو صحیح ہے آپ کی، بالکل سب صحیح ہے، بس ہمیں ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ تو لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، حضور پاک نے تو لینڈ کروزر استعمال نہیں کی. تو سرکار نے اس کو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم پنڈی سے آئے. سرکار نے فرمایا کس طرح آئے؟ کہتے جی ریل گاڑی. تو سرکار نے فرمایا کہ حضور پاک نے تو ریل گاڑی میں سفر نہیں کیا. یہ ہے جہالت کی بات، یہ جہالت کی بات ہے. اب دیکھو، اب ندیم اگر یہ کہے کہ یار دیکھو میرے پاس تو آئی فون ہے اور میں تو اس وقت جو ہے جب چاہوں فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر لائیو آ کے پوری دنیا میں نعت پڑھ سکتا ہوں، لیکن یار سعید نے کبھی یہ کام نہیں کیا، تو پھر ہم کہیں گے یار سعید بڑا بیوقوف آدمی تھا، کیوں نہیں کیا اس نے؟ سب لان تان کریں اور کوئی یہ نہ سوچے کہ سعید کے زمانے میں یہ تھا ہی نہیں. اگر سعید کے زمانے میں یہ ہوتا تو وہ ہر وقت آن لائن ہوتا، بہانے سے. اس کو تو تقریر کرنے کا بڑا شوق، بیٹھے بیٹھے تقریر کرنا شروع کر دیتا تھا. ویسے ایک بات ہے آپس کی، سعید جیسے لوگ دنیا میں کم ہی آتے ہیں. بڑی اعلیٰ چیز اللہ نے بنائی، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت دل، بہت خوبصورت شخصیت.
سرکار اس کے درجات بلند فرمائیں۔